اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے اس مجلس کے شمع محفل جناب محمد جاوید قریشی صاحب، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب عبدالرزاق عباسی صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب محمد کاشف چودھری، اس خوبصورت مجلس میں اسلام آباد کے دانا بینا اور جہاندیدہ انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جاوید قریشی نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا اور ان کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی۔ میرا خیال اور یقین ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں، پاکستان کے تعمیر کے لیے اور اس قوم کے روشن مستقبل کے لیے وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس ملک کو امن کی ضرورت ہے، اس ملک کو مضبوط معیشت کی ضرورت ہے، اس ملک میں قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، اس ملک کے ہر بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس ملک کے ہر نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے، اس ملک کے ہر انسان کو چھت کی ضرورت ہے، اس ملک کے ہر بزرگ کو عزت کی ضرورت ہے، اس ملک کی ہر ماں بہن اور بیٹی کو حفاظت اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس ملک کا ہر باشندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو صاف پانی ملے۔ پاکستانی چاہتا ہے اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھلے۔ پاکستانی چاہتا ہے پاکستان دنیا کے دیگر ممالک میں سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو، ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت ہو، پاکستان کی عزت ہو، اور ہم ایک سیکیورٹی رسک پر ہمیشہ نہ رہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آج امن، معیشت اور قانون کی بالادستی کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کسی غریب آدمی نے اس ملک کو نہیں لوٹا، کسی غریب دکاندار نے، کسی ٹرک ڈرائیور نے، کسی ٹیکسی ڈرائیور نے، کسی اسکول کی استاد نے، کسی ڈاکٹر اور انجینئر نے، کسی کاشتکار اور دہقان نے اس ملک کے امن اور معیشت اور انصاف کی حکمرانی کو تباہ نہیں کیا۔ اس ملک کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور ایک بار نہیں 25 سال مسلم لیگ نے مسلم پنجاب میں حکومت کی ہے، 15 سالوں سے پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار رہی، 9 سالوں سے پی ٹی آئی پوری آب و تاب کے ساتھ خیبر پختونخوا میں رہی، لیکن ان تمام لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ ان تمام سیاسی جماعتوں نے غربت کا تحفہ دیا، مہنگائی کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا، خوف کا تحفہ دیا، بے یقینی کا تحفہ دیا، اور آج یہ ہماری حالت ہے کہ 5 دریا پاکستان میں بہتے ہیں اور پھر بھی یہاں کے باسیوں کو صاف پانی نہیں مل رہا۔ آج میں پاک افغان بارڈر پہ تھا، وہاں بھی لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور آج میں ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں تو جاوید قریشی کے گھر میں بھی لوگ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے پاکستان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہارے پاؤں تلے سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، 1000 کلومیٹر پر مشتمل واقع سمندر کا ایک ساحل موجود ہے، یہاں جپسم موجود ہے، یورینیم موجود ہے، یہاں زرعی زمینیں موجود ہے، باصلاحیت نوجوان موجود ہے، محنت کرنے والا مزدور موجود ہے، خون پسینہ بہانے والا کاشتکار اور دہقان موجود ہے، اپنے ملک سے محبت کرنے والی 25 کروڑ قوم موجود ہے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، ملک کے لیے محبتوں کے باوجود، آج پاکستان پر 80,000 ارب کا قرضہ ہے۔ کیوں؟ آج ہر پاکستانی 3.25 لاکھ روپیہ IMF کا مقروض ہے۔ کیوں؟ آج 7 کروڑ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ کیوں؟ آج اگر 10 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے، لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کیوں؟ کون ذمہ دار ہے؟ امریکہ ذمہ دار ہے، چائنا ذمہ دار ہے، فرانس ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں، ہمارے ملک کی تباہی اور بربادی کا اصل ذمہ دار تمہاری یہی پارٹیاں ہیں، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار تمہاری اوپر حکومتیں کی ہے، اور آج ایک بار پھر 8 فروری کے لیے کہتے ہیں دوبارہ ہمیں اختیارات دیا جائے، دوبارہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو ٹکٹ دیے، بانجوں کو ٹکٹ دیے ہیں، بھتیجوں کو ٹکٹ دیے ہیں، بھائی کو ٹکٹ دیا ہے، اور اس جرم میں صرف ایک لیڈر ملوث نہیں ہے۔ تمام لوگوں کی یہی سیاست ہے کہ اپنی خاندانی پراپرٹی سمجھتے ہیں پارٹیوں کو، اور پارٹی ورکر کو اپنی ذاتی غلام سمجھتے ہیں۔ اب اس غلاموں کو ہمیں نجات دلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آپ کی ضمیر پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج ہماری معیشت کیوں تباہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نہیں دی ہے، لیکن کرپشن اور ترقی یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ آج پاکستان میں ہر سال 5,000 ارب سے زیادہ کرپشن ہے، یعنی 13.7 ارب روزانہ یہاں کرپشن ہوتی ہے۔ اس کرپشن میں کون ملوث ہے؟ یہی مافیا جن کے نام کاشف نے لیے ہیں، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، پیاز مافیا، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن یہ مافیاز رہتے کہاں ہیں؟ یہ مافیاز مریخ پر نہیں رہتے، یہ چاند پر قدم نہیں رکھ سکتے، یہ ان پارٹیوں میں گھس گئے ہیں، ان پارٹیوں پر خرچ کرتے ہیں اور اقتدار میں آ کر ان کو اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے پاکستان کے لوگوں کہ جو پینوڈول گولی ایک پتا 10 روپے میں ملتا تھا، آج وہ آپ کو 50 روپے پر ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک غریب آدمی پھر کیا کرے گا؟ ڈسپرین بھی آپ کو نہیں ملتا۔ ان کے کتوں کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے، ان کے بلیوں کے لیے، ان کے شہزادوں کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن میرے غریب پاکستانی کے لیے پینیڈول اور ڈسپرین کی گولی میسر نہیں ہے۔ میرے غریب پاکستانی کے بچے کے لیے تعلیم، قلم اور کتاب تک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کس سے گلہ کرنا ہے؟ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہماری قوم کو ایک بار پھر ایک چانس دیا کہ الیکشن میں وہ فیصلہ کرے۔ آج آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کشمیر سے محبت کرتے ہیں،
آپ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، آپ ہر سال 5 فروری مناتے ہیں، آپ کشمیر ہمارا اور ہم کشمیریوں کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا ان پارٹیوں نے کشمیر کے آزادی کے لیے کبھی کوئی قدم اٹھایا ہے؟ یہ تو انڈیا سے تجارت کی بات کرتے ہیں، یہ تو انڈیا سے دوستی کی بات کرتے ہیں۔ ایک پوری قوم، کشمیری قوم گزشتہ 76 سالوں سے لڑ رہی ہے پاکستان کے لیے، نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن انڈیا اور امریکہ کے خوف کی وجہ سے ان پارٹیوں نے کشمیر کے آزادی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد میں ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا پاکستانی ہے جس کے دل میں ڈاکٹر عاپیہ کے رہائی کے حسرت نہ ہو، جو ایک طویل عرصے سے امریکی جیلوں میں ہے، جن پر تشدد کیا اور ان کے دندان شہید ہو گئے، جن پر تشدد کیا اور ان کی سماعت ختم ہو گئی، جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ ہماری بیٹی قیامت میں ہمارے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالے گی کہ اس بے غیرت حکمرانوں نے مجھے فروخت کیا تھا اور اس 25 کروڑ پاکستانیوں نے میری رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ لیکن ڈاکٹر عاپیہ کے رہائی میں کون رکاوٹ ہے؟ یہی حکمران رکاوٹ ہے، جو ٹرمپ سے ملتے ہیں، جو بائیڈن سے ملتے ہیں، جو بش سے ملتے ہیں، جو اوباما سے ملتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور پھر آ کر وی کا نشان بناتے ہیں کہ مجھے بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، میں نے بائیڈن سے ہاتھ ملایا، جس طرح انہوں نے حجر اسود کو چوما ہو اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی ڈاکٹر عاپیہ کے رہائی کے لیے بات نہیں کیا، لفظ نہیں بولا، ڈر کے وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آج اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ غزہ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے۔ 82 دن ہو گئے اس پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے، 82 دن ہو گئے ہمارے بچے بارود میں جل رہے ہیں، 82 دنوں سے ایک پوری 25 لاکھ پر مشتمل آبادی ان کے توپوں، ان کے ٹینکوں، ان کے جہازوں کی زد میں ہے۔ کون آواز اٹھانے والا ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جانے دو، رہنے دو۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ بچے، فلسطینی بچے، یہ مائیں، یہ بیٹیاں۔ اگر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم اس کے عاشق ہیں، تو کیا یہ ہماری جسم کے ٹکڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے مائیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ سے قیامت میں نہیں پوچھیں گے کہ جب ہم جل رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے؟ لیکن آپ کے ان حکمرانوں نے ان کے رہائی کے لیے قرارداد کے علاوہ اور کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس ملک میں سودی نظام ہے، قرآن کا حکم ہے سودی نظام نہ ہو، آئین پاکستان کہتا ہے سودی نظام نہ ہو، اسلامی و پاکی شرعی عدالت کا حکم ہے کہ سودی نظام نہ ہو، لیکن ان پارٹیوں نے سودی نظام کو اتنی بڑھوتری دی، اتنا بڑھایا کہ آج انڈیا میں شرعی سود 6.7% ہے اور پاکستان میں جاوید بھائی 22.7% ہے۔ جاپان سے زیادہ، جرمنی سے زیادہ، فرانس سے زیادہ، برطانیہ سے زیادہ۔ تو جو قوم اللہ کے ساتھ جنگ پر بزد ہو، کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ بس میں قوم پر مزید فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن قائم ہو، امن جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے۔ یہ بزدل لوگ امن قائم نہیں کر سکتی، یہ بزدل لوگ امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ امن صرف اپنی کوپڑی اور اپنی ذات کو محفوظ
سمجھنے کو امن سمجھتے ہیں کہ بس میں محفوظ ہوں، میرے بچے محفوظ ہے، بس پوری قوم محفوظ ہے۔ لیکن کیا آپ ان راستوں پر رات کو سفر کر سکتے ہیں؟ یہ جگہ جگہ کانٹے دار تارے جو بچھی ہیں، ہر پیسہ رکھنے والا پاکستانی ایک سیکورٹی گارڈ رکھنے پر مجبور۔ میرے دوستو، خود حکومت کہتی ہے، کل سینٹ میں بھی بات ہوئی، سینیٹرز نے بھی کہا کہ گزشتہ چند مہینوں میں 400 سے زیادہ دہشت گردانہ حملے ہو گئے، غریب آدمی، عام آدمی اس میں مر گئے، ہمارے سویلین مر گئے، ہمارے فوجی اس میں مر گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن یہ تو 2002 سے یہ کھیل جاری ہے۔ پرویز مشرف کا دور، مسلم لیگ کا دور، پی ٹی آئی کا دور، پیپل پارٹی کا دور، ایک جیسا دور امن قائم نہیں کر سکے، معیشت کو بہتر نہیں بنا سکے، بنجر اور غیر آباد زمینوں کو آباد نہیں کر سکے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکے۔ ہر 5واں پاکستانی، جاوید بھائی، ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہے۔ 345 لوگ روزانہ یرقان کی بیماری سے ملتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو صاف پانی کا قطرہ تک نہیں دے سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہی پارٹیاں ذمہ دار ہے، یہ سرمایہ، یہ جو کرپٹ جاگیردار ہے، یہ جو ظالم جاگیردار ہے اور یہ کرپٹ مافیا، یہی لوگ ذمہ دار ہے۔ آج پھر کڑے ہیں، اپنی تصاویریں لگاتے ہیں، ٹیلی ویژنز پہ آتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں موقع دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 76 سالوں سے آپ کو لوٹا ہے، ان سانپوں کی منہ میں دوبارہ دودھ ڈال کر مزید اژدہا بنانے کی کوشش کریں گے یا ان کے دان توڑنے کی کوشش کریں گے؟ میں نے تو دیکھا، نہ نیب ان کا احتساب کر سکتی ہے، نہ عدالت ان کا احتساب کر سکتی ہے۔ یہ تمام ادارے، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے تمام احتساب کے ادارے ان ظالموں کے ہاتھ کی چڑی بن گئی ہیں، ان کے جیبوں کی گڑی بن گئی ہے۔ یہ منصب کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، ان کے جرائم کو نہیں دیکھتے، ان کی دولت کو دیکھ کر ان کو زندہ باد اور ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں، جو کام یہ ادارے نہیں کر سکے، انشاءاللہ جماعت اسلامی آئے گی اور میری قوم کی دولت کو جن ظالموں نے لوٹا ہے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے انشاءاللہ ان کے گلے پاڑ کر ان کے انتڑیوں سے تمہارا پیسہ نکالوں گا اور سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جماعت اسلامی زندہ باد، جماعت اسلامی زندہ باد، سراج الحق صاحب، زندہ باد، سراج الحق صاحب۔ زندہ باد۔ ہم نے طے کیا ہے یہ وی آئی پی کلچر بابا 2024 شروع ہو گیا اور یہ برہمن اب تک اپنے آپ کو مغل بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، کیا ہے بابا؟ کہتے ہیں گورنر صاحب گزر رہے ہیں۔ کیا گورنر ڈبل ٹیکس دیتا ہے؟ کیا گورنر کے 2 کوپڑیاں ہیں؟ وہ تو خود اس قوم پر بوجھ ہے، 700 کنال گھر میں رہتا ہے، اور میرا اور میرے جیسے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے کئی گھنٹے ان کی حرکت سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم آئیں گے، ہم انشاءاللہ اس پروٹوکول کلچر کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں میاں صاحب کو پتا ہے، ایک آئی جی ہے اسلام آباد کا اور اس کے ساتھ 5 کیا ہے ڈی آئی جیز ہے، 5 ڈی آئی جیز ہے۔ بابا ایک ضلع اسلام آباد چلانے کے لیے ایک آئی جی پولیس اور 5 ڈی آئی جیز اور 16 ایس پیز ہے، 16 ایس
SSP خدایا پاکا 85 SP اور 85 SP ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کے لیے اس اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے, یا انہوں نے اپنے لیے یہی اسامیاں کریٹ کی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کریٹ کی ہیں. ہم انشاءاللہ اس نظام پولیس کو بھی تبدیل کریں گے, پولیس کو ہم آپ کا خادم بنائیں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھے ایک SHO کی ضرورت ہے اسلام آباد کے لیے, IG کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے DIGs کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے اتنی بڑی تعداد میں SPs کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھا SHO اس پورے اسلام آباد کو سنبھال سکتا ہے. میرا تجربہ ہے, جب حاکم خود نیک ہو, جب حاکم خود دیانتدار ہو, جب لیڈر دیانتدار ہو, جتنی پولیس تعداد میں اضافہ ہوتی ہے اتنی ہی کرائمز میں, جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم اس وقت تو اسلام آباد میں ہے. میرے دوستو, انشاءاللہ ہم پولیس کو بھی ٹھیک کریں گے, ہم ہر شعبہ زندگی میں ریفارمز کریں گے. میں دیکھتا ہوں کہ بنجر زمینیں پڑی ہیں, 79 ملین ایکڑ زمین ہے, جس میں صرف 22 ملین ایکڑ زمین زیر کاش, باقی بنجر پڑی ہے. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا میں نے آپ کو اتنی زمین دی ہے, آپ کیوں آباد نہیں کر سکے؟ ہمیں ان تمام بنجر زمینوں کو آباد کر کے انشاءاللہ بے روزگار نوجوانوں میں تقسیم کروں گا. اور صرف زمین نہیں دوں گا, کھاد بھی دوں گا, بیج بھی دوں گا, ٹریکٹر بھی دوں گا, اور ایک گرین ٹی وی بھی قائم کروں گا کہ پاکستان ایک کلین اور گرین پاکستان بن جائے. ہم نے طے کیا ہے یہ جو IPPs ہے, معاہدے ہیں, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ ان پارٹیوں نے. بابا ایک بجلی کی یونٹ پر 2 روپے خرچ آتا ہے, 16 اقسام کے ٹیکسز اس پر ڈال کر ایک یونٹ آپ کو 50 روپے پر دیا جاتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم آئیں گے, جو بجلی کی اصل قیمت ہے وہ صرف حاصل کریں گے, باقی ٹیکسز کا خاتمہ کریں گے. اور مجھے پتہ نہیں ہے یہاں کتنے 70 سال کے بزرگ شامل ہیں. جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم 70 سال کے ہر, شمسی صاحب بھی ہے, 70 سال کے ہر بزرگ کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے, اور ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے. اور تعلیم اور صحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور تعلیم ہم بنیادی انسانی حقوق میں شامل کریں گے کہ جو بچے کو تعلیم نہیں دے گا, اور جو حکومت, ضلعی حکومت, صوبائی حکومت, مرکزی حکومت بچوں کو تعلیم نہیں دے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی ہے, اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. میں اس لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 8 فروری کی کامیابی, ترازو کی کامیابی, یہ عدل اور انصاف کا نظام لائے گا.